آئیے میں ویڈیو کو یہاں سے شروع کرتا ہوں، بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بہت آسانی سے مل جائے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔ میری اس ویڈیو کو ساتھ ہی ساتھ شیئر کر دینا اور لائک کر دینا۔ آئیے یہاں سے سنتے ہیں شب عاشورہ اور روز عاشورہ کی فضیلت اور اس کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز بھی انشاءاللہ۔ محرم کی 9ویں تاریخ کو 10ویں شب ہوتی ہے، جیسے کہ آج محرم کی 9ویں تاریخ ہے۔ محرم کی 9ویں تاریخ کو 10ویں شب ہوتی ہے جس کو شب عاشورہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، تمام حضرات کو معلوم ہونا چاہیے محرم کی 9ویں تاریخ جب ہوتی ہے اس کی شب جو آتی ہے اس کو 10ویں شب کہتے ہیں، جس کو شب عاشورہ یعنی کہ 10 تاریخ کی صبح جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، جو شخص اس رات یعنی 10 تاریخ آنے والی رات جو ہے 10 تاریخ سے جب صبح ہوتی ہے وہی اسی رات میں جو شخص اس رات میں اگر 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی انسان اگر اس رات میں 4 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، وہ بھی اس طریقے سے، اس کا طریقہ یہ ہے اس طریقے سے کہ آپ نے نیت کی میں نے نماز نفل ہیں یا 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نیت باندھ لیں، اور نیت باندھنے کے بعد آپ جیسے کہ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ثنا کہتے ہیں، اس کو ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں گے ہیں۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں آپ 25 بار سورہ اخلاص پڑھیں، ٹھیک ہے، یعنی پہلی رکعت جو ہوگی آپ کو 25 بار الحمد شریف پڑھنے کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے اگر 4 رکعت نماز نفل کو ادا کیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت، سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑی کوئی خوشی ہے؟ اگر 40 سال کی ہماری عمر ہے، 40 سال کی عمر میں ہمارا اگر انتقال ہو گیا دنیا سے، ہم رخصت ہو گئے، اور یہاں پر 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کا 50 سال کی برس کے مطلب جو ہے 50 سال کی گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو پھر 40 سال میں اگر ہمارے انتقال ہو گئے پھر بھی تو ہماری زندگی کا بہت بڑا مقصد اور بہت بڑا فائدہ ہم کو حاصل ہو جائے گا۔ تو تمام حضرات شب یعنی کہ اس رات میں جو آج کی رات جو اب شام کو ہونے والی ہے، ہاں، اس رات میں 4 رکعت نماز نفل ہر انسان پڑھے، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، اور آگے سنتے ہیں، اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص 4 رکعت پڑھے، کس طریقے سے، یعنی ایک طریقہ تو وہ بتا دیا میں نے، اور اب ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اگر 4 رکعت پڑھے وہ بھی اس طریقے سے، کیسے وہ بھی سنیں۔ آپ نے نیت باندھی، جیسے نیت کا طریقہ میں نے بتایا، نیت کرنے کے بعد میں آپ نے ثنا پڑھا، ثنا پڑھنے کے بعد الحمد کی صورت ملائی، جو الحمد شریف پڑھا، اور الحمد شریف پڑھنے کے اگر ہیں الحمد شریف کے بعد میں اذا زلزلت الارض، یہ صورت جو ہے اس صورت کو آپ ایک بار پڑھیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض واثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث، یہ 30ویں پارے میں صورت ہے اذا زلزلت الارض، شروع سے یہی ہے۔ اس صورت کو ایک بار پڑھتے ہیں، اور پھر سورہ قل یا ایھا الکافرون اس کو بھی ایک بار پڑھتے ہیں، یعنی قل یا ایھا الکافرون اس کو بھی اگر ایک بار پڑھتے ہیں، اور پھر سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے آپ 4 رکعت نمازوں کو مکمل یعنی رکعتوں کو ادا کریں گے، تو بعد نماز پھر 70 بار درود شریف پڑھ لیں گے آپ، تو اللہ رب العزت اس کے کل گناہ یعنی جتنے بھی اس نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ صورت یاد نہیں ہے، اور اگر آپ قرآن شریف پڑھے ہیں تو قرآن شریف کھول کر کے آپ وہ صورت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو قرآن شریف دیکھ کر کے پارہ چھوٹا 30واں پارہ لے لیں، اور آپ پارے میں دیکھ کر کے ان صورتوں کو پڑھ کر کے ہیں اذا زلزلت الارض ایک بار پڑھ لیں، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون اس کو بھی ایک بار پڑھ لیں، اور پھر سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف اس کو بھی ایک بار پڑھیں۔ مکمل 4 رکعت ادا کرنے کے بعد صلاۃ و سلام پھیر لیں، اس کے بعد 70 بار درود شریف پڑھ لیں، تو پھر اللہ رب العزت اس کے کل گناہ معاف فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ بہت پیاری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی، میرے ویورز آپ تمامی حضرات نے، اور آپ کی فرمائش پر اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ آگے سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص شب عاشورہ میں، یعنی کہ اگر 10 تاریخ آج ہے مثال کے طور پہ، تو آج کی جو صبح ہوئی ہے اسی صبح میں یعنی 10 تاریخ کی صبح میں
शब आशूरा में सुबह के करीब 4 रकात नमाज नफिल पढ़े। वो किस तरीके से वो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अगर 10 तारीख़ होने वाली है तो उस 10 तारीख़ के सुबह में आप फजर की नमाज के बाद में फ़ौरन 4 रकात नमाज नफिल अदा करें। लेकिन उसका तरीक़ा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए इंशाअल्लाह। हर रकात जैसे आपने नियत की नफिल की, चाहे आप 4 रकात की कर लीजिए या 2 रकात की कर लीजिए या 2-2 करके पढ़ लीजिए 2 सलाम से, या फिर एक ही सलाम से 4 रकात नमाज नफिल अदा कर लीजिए। आपने नियत की, नियत करने के बाद में सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद आप अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। हाँ जी हाँ, अब अलहम्दु शरीफ के बाद हर रकात में 7 बार सूरह इखलास पढ़ें। भाई ये तो सूरत आम ज़ुबान में सभी को याद है, जो भी इंसान नमाज़ पढ़ता है, ठीक है। कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत तो तमामी हज़रात को याद है। हर रकात में आप अलहम्दु शरीफ के बाद सूरह इखलास पढ़ें, ठीक है। और इसी तरीक़े से आप 4 रकात नमाज नफिल को मुकम्मल पढ़ें, सलात व सलाम से फ़ारिग़ हों। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे नफिल नमाज 4 रकात, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सब गुनाह माफ़ फरमाएगा, ठीक है जी हाँ। और जन्नत में सब नेमतों से सरफराज फरमाएगा, ठीक है जी हाँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। शब आशूरा यानी कि आशूरा के दिन की जो दुआ है, ठीक है, वो सुन लें इंशाअल्लाह ताला। तो दुआ तो हम कह सकते हैं कि कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन सबसे बड़ी जो फजीलत है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आशूरे के दिन आप जितना हो सके दुरूद पाक की कसरत करें, जितना हो सके इंशाअल्लाह ताला। यकीनन तारीख़ों में ये बात साबित है, हदीसों में आया है कि आशूरे के दिन कसरत से दुरूद पढ़ने वाला, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला इंशाअल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी के लिए वो हर बीमारी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको महफूज फरमा देगा सिवाय मौत के। यानी मौत तो उसको नहीं छोड़ सकती है, लेकिन मौत के अलावा जितने भी दुख और दर्द, जितनी भी तकलीफ़, जितनी मुसीबतें, जितनी परेशानियाँ, जितनी बीमारियाँ हैं, अगर आशूरे के दिन हैं और आशूरे की रात में अगर आप दुरूद पाक की कसरत करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप हर परेशानी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको महफूज फरमा देगा, ठीक है जी हाँ। अब आगे सुने, रोज़े के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो आशूरे का रोज़ा है, जिसको 10वां रोज़ा का 10 तारीख़ का रोज़ा कहते हैं, हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आशूरा के रोज़ यानी 10 तारीख़ के रोज़, मुहर्रम की 10 तारीख़ को हैं, यानी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखे, ठीक है, उसको अल्लाह ताला 10,000 फरिश्तों की इबादत का सवाब अता फ़रमाता है। यानी कि अब कैसे करके आपको समझ में नहीं आता होगा तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यानी 10 मुहर्रम को अगर किसी ने रोज़ा रखा, आशूरे की 10 को, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जो है 10,000 जो फरिश्ते इबादत कर रहे हैं ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन 10,000 फरिश्तों की इबादत करने का सवाब आपको अता फ़रमाएगा। और इसमें लिखा है कि जो शख्स आशूरे के रोज़ रोज़ा रखेगा यानी 10 तारीख़ को, ठीक है, सुन लीजिए इंशाअल्लाह हदीसों से पूरा फुल मैं बता रहा हूँ। जो शख्स, सरकार फरमाते हैं, जो शख्स आशूरा के रोज़ रोज़ा रखेगा उसको अल्लाह ताला 10,000 शहीदों का सवाब अता फ़रमाएगा। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी फजीलत है दोस्तों, हैं। यानी कि जो भी 10 तारीख़ का रोज़ा रख ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 10,000 शहीदों का सवाब अता फ़रमाएगा। और दोस्तों बात यहीं तक महदूद नहीं है। अगर कोई भी इंसान मुहर्रम की 10 तारीख़ को यानी आशूरा को रोज़ा रखता है तो उसको 10,000 हाजियों का भी सवाब इनायत करता है मेरा रब। यानी 10,000 हाजियों का भी सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 तारीख़ को, 10 तारीख़ की रोज़ा रखने वाले को अता फ़रमाता है, ठीक है जी हाँ। जो शख्स आशूरा की रात में, जो शख्स यानी आशूरा की रात में, मुहर्रम की 10 तारीख़ में और मुहर्रम की 10 तारीख़ की शब में रात में बेदार रहे यानी रात में जागता रहे हैं, और फिर तस्बीह व तहलील में यानी जागता भी रहे और तस्बीह व तहलील में, और 10वीं तारीख़ को रोज़ा रखे यानी तस्बीह व तहलील करता रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ता रहे, तस्बीह पढ़ता रहे, दुरूद फ़ातिमा पढ़ता रहे और रात में जागता रहे, ठीक है, और फिर सुबह को रोज़ा रखे तो अल्लाह ताला उसको 60 साल की इबादत का सवाब अता फ़रमाता है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी चीज़ दोस्तों, 60 साल की इबादत का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाता है। आगे सुने, अब 10वीं मुहर्रम जो यौम आशूरा है, समझे, 10वीं मुहर्रम जो यौम आशूरा है दोस्तों, पूरा वीडियो सुन लेना। अगर आपके काम का, अगर आप चाहते हैं कि हमारा कुछ बन जाए, कुछ काम हो जाए, तो पूरा सुन लेना। 10वीं मुहर्रम जो यौम आशूरा है, ठीक है, नमाज ज़ोहर के बाद
یعنی 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کے دن ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اب کس طریقے سے پڑھے جائیں گے 10 تاریخ کی نماز ظہر میں؟ یعنی ظہر کی نماز میں ہر رکعت میں الحمدو کے بعد، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 25 بار سورہ اخلاص پڑھے، صرف اسی طریقے سے 4 رکعت جو پڑھنا ہے ظہر کی نماز کے بعد نفل، تو آپ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد الحمدو پڑھیں گے، الحمدو پڑھنے کے بعد میں آپ 25 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف ایک رکعت میں پڑھیں، اور اسی طریقے سے آپ چاروں رکعت کو مکمل پڑھیں۔ اس طریقے سے اگر آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھا محرم کی 10 تاریخ میں عاشورے کے دن ظہر کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کے 25 برس کے گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بات یہیں تک محدود نہیں ہے، اتنا ہی نہیں کہ 25 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، بلکہ جنت میں 25 محل نور کے اللہ رب العزت اس کو عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ پھر آگے لاسٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، 10ویں محرم کو یعنی محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن نہانا بہت بڑا ثواب ہے۔ پھر آنکھوں میں سرما لگانا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ پھر درود شریف پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ عاشورے کے دن اور شب عاشورہ یعنی عاشورہ کی رات میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، ٹھیک ہے جی؟ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی چیز، بہت بڑی کامیابی کا راز میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے، میرا کام تھا آپ تک پہنچانا۔ اب آپ عمل کریں یا نہ کریں، اور اس ویڈیو کو میں نے آپ تک پہنچایا، اب آپ کا کام ہے اپنے دوسرے دوستوں کو بتانا اور پہنچانا، تاکہ جو بھی انسان سنے اور عمل کریں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تو ایک شاعر کہتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید، سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین، السلام اے حسین السلام۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی حضرت علی اصغر کی شہادت کے ساتھ میں شام کو آپ سے 8 بجے ویڈیو میں ملاقات کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔